کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب استاد اپنے شاگرد کو اصلی سبق سکھاتا ہے تو وہ علم سے زیادہ کس کا امتحان لیتا ہے، دولت کا یا صبر کا؟ آج میں آپ کو سمرقند کی ایک ایسی پرانی داستان سنانے جا رہا ہوں جہاں ایک دانا فقیر نے اپنے 2 شاگردوں کے صبر اور لالچ کو آزمایا اور اس آزمائش نے ان کی زندگی بدل دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے ون فور امت فیملی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کو ایمان کی گہرائی اور اصلی تعلیم کے راز پر گہری سمجھ دے گی۔ یہ کہانی ہے اصلی تعلیم کا راز کی، ایک ایسے دانا استاد کی داستان جس نے اپنے 2 شاگردوں کو آخرت اور دنیا کا اہم سبق سکھایا۔ اس کہانی میں ہم ملیں گے دانیال اور بلال سے، جو ایک بزرگ اور بہت ہی علم والے فقیر کے شاگرد تھے، لیکن ان کا مقصد الگ تھا۔ ایک علم سے دنیا کمانا چاہتا تھا اور دوسرا علم سے اللہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کیسے فقیر نے ایک عجیب امانت سے ان کے ایمان کا امتحان لیا۔ آئیے اس روحانی سفر کی تفصیل جانتے ہیں۔ سمرقند کی پرانی مسجدوں اور مدرسوں کے پاس ایک بزرگ اور دانا فقیر رہتے تھے۔ فقیر کا علم اور ان کی روحانیت کی دنیا میں بہت عزت تھی۔ ان کے پاس 2 شاگرد تھے، دانیال اور بلال۔ دانیال بہت ہی ہوشیار اور علم کی دنیا میں آگے بڑھنے والا نوجوان تھا، لیکن اس کی ہوشیاری کا مقصد شہرت اور دولت حاصل کرنا تھا۔ وہ علم کو تجارت کی طرح دیکھتا تھا۔ وہ فقیر سے ہر بات کو غور سے سنتا، لیکن اس کا مقصد اس علم سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس علم سے وہ امیر بن جائے گا۔ دوسری طرف بلال بہت ہی سادہ، نیک دل اور ایمان والا نوجوان تھا۔ اس کا مقصد علم سے روحانی گیان حاصل کرنا اور اللہ کے قریب ہونا تھا۔ وہ ہر بات کو غور سے سنتا، اس پر عمل کرتا اور اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرتا۔ فقیر کو معلوم تھا کہ دانیال کا دل لالچ سے بھرا ہے اور بلال کا دل سچائی اور ایمان سے۔ فقیر نے ان دونوں کو ایک دن اپنے پاس بلایا۔ میرے پیارے شاگردوں، انہوں نے کہا، میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں تم دونوں کو ایک آخری سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم سبق ہوگا۔ دانیال کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ فقیر شاید اسے کوئی خزانہ دے گا، جبکہ بلال نے اپنے استاد کے سامنے احترام سے سر جھکا لیا۔ فقیر نے ایک چھوٹا سا سادہ سا صندوقچہ یعنی کہ باکس دانیال کو دیا اور ایک صندوقچہ بلال کو۔ دونوں صندوقچے بالکل ایک جیسے تھے۔ فقیر نے کہا، اس صندوقچے میں ایک انمول امانت ہے۔ یہ امانت صرف اس کو ملے گی جو اس کو سب سے بہترین طریقے سے استعمال کرے گا۔ اس امانت کا راز صرف اس کے اندر ہے۔ جب تم اس امانت کا صحیح استعمال کرو گے تب ہی اس کا اصلی راز کھلے گا۔ دانیال نے صندوقچے کو لالچ اور بے صبری سے پکڑا۔ اس نے سوچا کہ اس کے اندر سونا چاندی یا ہیرے جواہرات ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں بے صبر لالچ تھی۔ کیا میں ابھی اس صندوقچے کو کھول سکتا ہوں استاد؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ فقیر نے بس مسکرایا، بیٹا ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر تم خود ہی اس کا راز سمجھ جاؤ گے۔ دوسری طرف بلال نے صندوقچے کو بہت احترام اور صبر سے پکڑا۔ اس نے استاد کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے صندوقچے کو اپنے دل سے لگا لیا اور استاد کو تسلی دی۔ اس نے سوچا کہ یہ کوئی مٹیریل چیز نہیں بلکہ کوئی روحانی سبق ہوگا۔ فقیر کی آنکھوں میں بلال کے لیے بے انتہا محبت اور آشیرواد تھا۔ فقیر کا وہی ایک آخری سبق تھا۔ اس کے کچھ دن بعد فقیر کا انتقال ہو گیا۔ دونوں شاگردوں کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا، لیکن اس غم کے بعد اب ان کے سامنے فقیر کی دی ہوئی امانت اور اس کی وصیت تھی، جسے وہ دونوں لوگ الگ الگ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ فقیر کے انتقال کے بعد دانیال بہت بے صبر ہو گیا۔ اس نے استاد کی امانت کو جلدی سے کھولنے کا سوچا۔ شاید اس کے اندر خزانے کا راز ہے، اس نے سوچا،
اس نے صندوقچے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، زور لگایا، لیکن صندوقچہ نہیں کھلا، نہ وہ ٹوٹا۔ دانیال بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس صندوقچے میں کوئی جادو ہے۔ اس نے اسے الگ الگ لوگوں کو دکھایا، انہیں یہ بتایا کہ یہ ایک بزرگ فقیر کی امانت ہے، لیکن ہر کوئی اسے ایک سادہ خالی صندوقچہ ہی دیکھتا۔ دانیال کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اور اس نے سوچا کہ استاد نے شاید اسے دھوکہ دیا ہے۔ دانیال نے لالچ اور گھمنڈ میں صندوقچے کو ایک طرف پھینک دیا۔ یہ کوئی عمل نہیں، یہ تو صرف ایک بے معنی کھلونا ہے، اس نے کہا۔ وہ غصے اور مایوسی میں چلا گیا، اور اس نے فقیر کے علم کو بھی بے معنی سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے علم کو دولت کے لیے سیکھا تھا، اور اب جب دولت نہیں ملی تو علم بھی بے معنی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کا روپ اور بھی گہرا ہو گیا۔ دوسری طرف بلال نے فقیر کی بات کو یاد کیا۔ یہ امانت صرف اس کو ملے گی جو اس کا سب سے بہترین طریقے سے استعمال کرے گا۔ بلال نے صندوقچے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد صندوقچے کو ہاتھ میں لیتا اور فقیر کی دعائیں اور اصولوں کو یاد کرتا۔ جب بھی اسے کوئی مشکل آتی، وہ صندوقچے کو دیکھ کر صبر کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اس میں برکت تھی۔ اس کا دل اور روح شانتی سے بھری تھی۔ بلال نے صندوقچے کو ایک روحانی ریمائنڈر کی طرح استعمال کیا، نہ کہ دولت کی طرح۔ اس کی نیت میں سچائی تھی، اور اس کی نیت نے ایک چمتکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، دانیال نے سود سے پیسہ کمایا، دھوکہ دیا اور امیر بن گیا، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ ہمیشہ بے چین رہتا۔ اس کی دولت اس کے لیے عذاب بن گئی۔ دوسری طرف بلال کی زندگی سادہ تھی، لیکن اس میں برکت اور شانتی تھی۔ دانیال نے بلال کو دیکھا اور اسے اس کے دل کا سکون محسوس ہوا۔ ایک دن دانیال مایوس ہو کر بلال کے پاس آیا۔ اس نے کہا، بھائی، تم امیر نہیں ہو، لیکن تم بہت خوش ہو۔ تمہارا راز کیا ہے؟ میں نے علم سے دولت کمائی، لیکن شانتی نہیں مل سکی۔ بلال نے بس مسکرا کر کہا، یہ سب فقیر استاد کا دیا ہوا ہے بھائی۔ انہوں نے ہمیں صبر اور شکر کا سبق سکھایا تھا۔ تبھی ایک غریب اور بیمار انسان بلال کی دکان پر آیا۔ اس نے کہا، بھائی، میرے پاس پیسے نہیں، لیکن میری فیملی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بلال نے بنا سوچے اپنے پسندیدہ اور سب سے قیمتی کپڑے کا ٹکڑا اس غریب کو دے دیا۔ اس کے دل میں کوئی شرط نہیں تھی، صرف مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ اور اسی پل ایک عجیب معجزہ ہوا۔ جب بلال نے وہ کپڑے دیے تو فقیر کی امانت جو صندوقچے میں تھی تیزی سے چمکنے لگی، اور وہ خود بخود کھل گئی۔ اس کے اندر سونا چاندی نہیں تھا، اس کے اندر ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، جس پر فقیر کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، بیٹا بلال، علم کا مقصد دولت نہیں بلکہ انسانیت اور محبت ہے۔ اس صندوقچے میں اصلی دولت نہیں بلکہ علم اور نیکیوں کی امانت ہے۔ آج تم نے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، اب یہ دنیا تمہاری خدمت کرے گی۔ بلال نے وہ صندوقچے میں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور ادب تھا۔ اس نے فقیر استاد کی روحانیت کو سمجھ لیا تھا۔ دانیال نے یہ سب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پشچاتاپ تھا۔ اسے اس کی بے ایمانی اور لالچ کا انجام نظر آ گیا۔ اس فرشتے نے یہ سب دیکھا اور اس کے چہرے پر خوشی اور تسلی تھی۔ بلال کی زندگی اس دن سے بدل گئی۔ وہ امیر نہیں بنا، لیکن اس کے پاس اللہ کی طرف سے علم اور برکت تھی۔ لوگ اس کے پاس کپڑے خریدنے نہیں بلکہ اس سے روحانی گیان اور نیک نصیحت لینے آتے تھے۔ اس کی دکان چھوٹی تھی، لیکن اس میں برکت اتنی تھی کہ اس کا خرچ بہت آسانی سے چلتا۔ اس نے لوگوں کو صبر، شکر اور محبت کا سبق سکھایا۔ دانیال جو لالچ میں ڈوب چکا تھا، اس نے توبہ کی۔ اس نے اس صندوقچے کو دیکھ کر اپنی غلطی کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے بلال سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس کی زندگی میں اب شانتی تھی جو دولت سے اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ بلال اپنے استاد فقیر کی طرح اب لوگوں کے لیے روحانی رہنما بن چکا تھا۔ اس کے دل میں صرف علم اور محبت تھی۔ اس کی دکان عزت کی دکان کے نام سے مشہور ہو گئی۔
اور فرشتے نے اللہ کے حضور بلال کی روحانی سفر کی گواہی دی۔ تو میرے پیارے دوستو، ون فور امت پر یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ دولت میں شانتی نہیں بلکہ اس کی برکت اور قناعت میں ہے۔ جب آپ علم اور عمل کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں تب ہی آپ کو زندگی کا اصل سبق اور اصلی سکون ملتا ہے۔ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی علم کو صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اور روحانی اور حیرت انگیز کہانیاں لاتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔